بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 8 بیٹے اور بھی یہاں کربلا کے مقام پر شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے یہاں پر شہید ہوئے، اور مسلم بن عقیل کے بانجے بھی یہاں پر شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے بھی یہاں پر شہید ہوئے۔ تو اہل بیت جو یہاں پر شہید ہوئے ان کی تعداد 21 بنتی ہے۔ 21 اہل بیت نبی کے گھرانے کے افراد، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، بانجے، بھتیجے، نواسے، گھر کے افراد ملا کر 21 لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور یہاں پر شہید ہوئے۔ تو اس واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ پیش کیوں آیا، تو مختصر سی گفتگو اس معاملے میں کرنی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو یہاں آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے یہ مشورہ دیا کہ ہم دوبارہ مکہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہی کو ترجیح دی اور مدینہ کو ہی دارالخلافہ بنایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے جانشین خلیفۃ النبی بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ کو ہی دارالخلافہ قائم رکھا۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دور حکومت میں مدینہ ہی دارالخلافہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مدینہ ہی دارالخلافہ تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے دارالخلافہ تبدیل کیا اور کوفہ کو بنا لیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف آ گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیاں یا مدینہ منورہ کا ماحول یہ سوگوار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے دارالخلافہ تبدیل کر دیا کہ اگر کوئی اختلاف ہو یا اور کوئی ایسا ناگوار واقعہ پیش آئے تو کم از کم مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پامال نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تخت نشین ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ یزید کے بارے میں اس وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم موجود تھے ان کی رائے یہ تھی کہ یہ یزید جو ہے یہ تخت کا اہل نہیں ہے۔ چنانچہ جب یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہاں کے لوگوں سے میرے حق میں بیعت لو، تو گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بیعت کا کہا اور لوگوں کو بھی کہا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت مانگ لی
کہ مجھے کچھ وقت دے دیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے، اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 5 ماہ تک قیام پذیر رہے، اور ان 5 ماہ کے اندر کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے خطوط لکھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم موجود تھے، یا اور جو وہاں کے صاحب بصیرت لوگ تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا کہ کوفی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان پر اعتبار کیا جائے، لہذا آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بات میری ذات کی نہیں ہے، خلافت پر ایک ایسا آدمی بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کا امیر ایک ایسا آدمی بننے کی کوشش کر رہا ہے جو امیر بننے کا اہل نہیں ہے، اور یہ لوگ اس کی خلافت پر راضی بھی نہیں ہے، تو مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ اس طرح ہے، میں پھر ایک قاصد بھیج دیتا ہوں کہ وہ کوفیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، یا کوفی اس وقت کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں، یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط وہاں پر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم یا دیگر اکابرین موجود تھے ان کو دکھایا، تو انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو گئے۔ یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ نہیں ہوئے، بلکہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی لشکر، کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ آپ کے گھر کے افراد تھے، اور کوئی سپہ سالار وغیرہ یا کوئی فوج یا کوئی اسلحہ وغیرہ آپ ساتھ لے کر نہیں نکلے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھ چکے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 مہینے قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے نکل کھڑے ہوئے، تو یزید کو اس سارے معاملے کا پتہ چل گیا، تو اس نے جو کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول تھے، ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو نیا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو ہے یہ سختی اور ظلم کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ جیسے ہی وہاں پہنچا تو کوفیوں نے صرف اپنی بیعت ہی نہیں توڑی، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی راستے میں ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو کہ شاعر تھا، اور اس کا نام فرزدق کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس طرح ہے، کوفیوں کے دل بالکل آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، مگر ان کی تلواریں جو ہیں وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں پر پہنچے، مقام کربلا پر پہنچے، آپ نے یہاں پر قیام کیا، تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنا ایک آدمی عمر بن سعد یا عمر بن سعد، اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گفت و شنید کے لیے، بات چیت کے لیے، معاملہ حل کرنے کے لیے بھیجا، اور ساتھ 1000 آدمی بھی اس کو دیے۔ یہ جب آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو انتہائی باادب طریقے سے
نواسہ رسول کی پوری تعظیم کے ساتھ اس نے ان سے بات چیت کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ معاملات تو ایسے ہو گئے, تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی یا 3 باتیں کی. پہلی بات یہ کی کہ اس طرح ہے, میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں, مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے نہیں کرنے دیتے تو پھر اس طرح ہے کہ یزید سے مجھے ملنے دو, میں خود مل کر یزید سے معاملات طے کر لیتا ہوں. اور تیسری بات, اگر آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ مجھے ملک کی سرحد پر چھوڑ آؤ, وہاں میں کہیں نہ کہیں چلا جاؤں گا, یا وہاں میرا اللہ وارث ہے اور میں جانوں. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ باتیں تو معقول ہیں. انہوں نے یہ باتیں لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دی. ابن زیاد بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں ماننے پر راضی ہونے ہی والا تھا کہ اس کے پاس ایک شمر نامی آدمی بیٹھا ہوا تھا, اور یہ آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دل میں بغض رکھتا تھا. تو اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ یہ تینوں باتیں ماننے والی نہیں ہیں. شمر نے جب یہ تینوں شرطیں دیکھیں تو اس کو یہ پسند نہیں آئی, کیونکہ یہ تینوں صلح کے عین قریب تھیں اور معاملہ حل کرنے کے بالکل قریب تھیں. تو پہلی چیز جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کا مطالبہ کیا کہ میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں, تو یہ شمر کہنے لگا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے تو پھر یہ بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آئیں گے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ قبولیت سے نوازا ہے. اور اگر یہ یزید کے دربار تک پہنچ گئے تو ان کا بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر معاویہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا تھا, جس کے بعد مسلمانوں کی 2 گروہوں کی آپس میں صلح ہو گئی تھی اور وہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے, معاملے کا حل نکل آیا تھا. تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات بھی یزید کے ساتھ ہو گئی تو یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے کا تو نہیں ہے, یزید کی عوام کے اندر بھی وہ مقبولیت نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی وہ مقبولیت نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ظرف اور ایسے کمال کے آدمی ہیں کہ اگر یہ یزید تک پہنچ گئے تو یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یزید کی اوقات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یزید کی کیا مجال کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک لفظ بھی کہہ دے, یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی کوئی رائے پیش کرے یا کوئی اپنی بات کرے. وہ یہ ساری باتیں جانتا تھا. اور تیسری بات کہ مجھے کسی ملک کی سرحد تک, اپنے ملک کی سرحد تک پہنچا دو, میں یہاں وہاں سے نکل جاؤں گا. تو اس نے کہا یہ بھی وہی بات ہے, یہ پھر دوبارہ آ جائیں گے. تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر شمر کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا, اور جو پہلے قاصد تھا عمر بن سعد یا عمر بن سعد, ان کو معزول کر دیا اور ان کو 2000 کا لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا. یہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو یہ تو آیا ہی شرارت کے لیے تھا. اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کی بجائے ان کو بگاڑنے کی ٹھان لی. یہ سارا معاملہ اسی کے لشکر کا ایک آدمی حر بن یزید, یہ حر بن یزید اس یزید کا بیٹا نہیں ہے جو تخت نشین یزید تھا, یہ کسی اور یزید کا بیٹا ہے. تو حر بن یزید جو ہے وہ اسی کے لشکر میں تھا, شمر کے لشکر میں. یہ کھڑا ہوا اور اٹھ کے اپنا جو اس کا سردار تھا یا لیڈر تھا یا جو ان کے لشکر کا امیر تھا, اس سمیت سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بدبختو, کیا تم جانتے نہیں ہو تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ کون آدمی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ نواسہ رسول ہے؟
کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ آل رسول ہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ کا بات کرنے کا انداز اور آپ کی یہ بدتمیزی، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے؟ تو جب جنت کے نوجوانوں کے سردار کے ساتھ ہی تم لڑ پڑو گے تو جنت میں کیسے رہو گے یا جنت میں کیسے جاؤ گے؟ لیکن شمر پھر بھی نہ مانا تو اس حر بن یزید نے شمر کے لشکر کو چھوڑا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو شمر تھا ان کا آپس میں قتال ہوا، لڑائی ہوئی، اور وہاں پر تقریباً 70 افراد یا 72 افراد جو ہے کربلا کے واقعہ کے اندر، جن میں 21 آل رسول تھے، ظلماً شہید کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یزید کے معاملے میں کیا موقف ہے؟ تو میرے بھائیوں، یزید کے معاملے میں دو ٹوک موقف ہے۔ وہ یہ ہے کہ یزید حاکم وقت تھا، اس کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یزید کو علم نہیں تھا کہ یہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں، تو جب اس کو علم ہو گیا تو پھر یزید نے کیا کارروائی کی؟ یزید کی کوئی بھی کارروائی نہ کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یزید اس معاملے سے راضی تھا۔ اور پھر بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے غار گئیں، ان کو وہاں لے جایا گیا، تو یزید کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتے ہوئے یزید کے دربار میں آ گئی کہ یہ آل رسول کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا۔ تو یزید نے اپنی بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ واپس جاؤ، میں اس معاملے کا کچھ کرتا ہوں، لیکن یزید نے کیا کچھ بھی نہیں۔